کہ وہ لوگ جو اچھی باتوں کو سنیں، یستمعون القول، غور سے سنیں، فیتبعون احسنہ، اور پھر وہ اس پر عمل کریں، اولئک الذین ھداھم اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو ہدایت سے سرفراز فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بندوں کے بارے میں کہا اولئک هم اولو الالباب، کہ یہی لوگ اپنے سمجھنے والے اور یہی لوگ دانش مند ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں اور پیارے بچوں، ہم جو بھی سنیں یستمعون القول کے مطابق انشاءاللہ غور سے سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ ہمارا یہاں پر جمع ہونے کا مقصد وہ کوئی سیاسی نہیں، بلکہ ہمارا ایک خاص مقصد کے تحت یہاں جمع ہوئے ہیں، اور وہ ہے شادی۔ اسی عنوان کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ جب ہم سنیں گے تو اس ان باتوں پر عمل بھی کریں گے، اس کی بھی نیت کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، کہ لوگوں ہم نے ارسلنا رسولا من قبلک، اس سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا، وجعلنا لهم ازواجا وذرية، ہم نے ان کو اولاد بھی دی، ان کو بیوی بھی دی۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی پیغمبر آئے تمام نے نکاح کیا۔ یہ انبیاء کی سنتوں میں سے ہے، نکاح کرنا یہ انبیاء کی سنتوں میں سے ہے۔ It's 8:35 p.m. now. بلکہ آپ علیہ السلام نے اس کی ترغیب بھی دی۔ حدیث پاک کے اندر ہے من تزوج امرأة لعزها، حدیث پاک کے اندر ہے کہ جو شخص شادی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ شادی کرے، فلیتزوج، کہ وہ شادی کرے، فإنه أغض للبصر، کہ شادی کرنے سے انسان غلط نگاہی سے بچ جاتا ہے، انسان بد نظری سے بچ جاتا ہے، انسان کے اندر جو برے خیالات ہوتے ہیں، انسان ان تمام عیوب سے، ان تمام گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے اور انسان ایک صحیح راستہ پا لیتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اسلام نے اس کے بہت سارے فوائد بھی بیان کیے ہیں کہ انسان جب نکاح کر لیتا ہے تو اس سے ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے، ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ انسان کے اندر جو رشتہ قائم ہوتا ہے اس کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے، میاں بیوی کے اندر ایک عجیب محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ دو خاندانوں کے اندر جن کے اندر کوئی تعلق نہیں ہوتا، جن کے اندر کوئی قرابت نہیں ہوتا، جن کے اندر کوئی جان پہچان نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں خاندانوں کے اندر، دو اجنبی خاندانوں کے اندر ایک محبت اور ایک رشتہ داری کا تعلق قائم فرما دیتے ہیں۔ اور یہی شادی عورت کے لیے ایک باعث مسرت چیز ہے کہ اس کو ماں بنا دیتی ہے، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس کو بہو بنا دیتی ہے، اس کو بیٹی بنا، اس کو بہو اور ساس بنا دیتی ہے۔ نکاح کے ذریعے سے ایک عورت بیوی بن جاتی ہے، ماں بن جاتی ہے، ساس بن جاتی ہے، عزت کا محور اور عزت کے لائق بن جاتی ہے۔ لیکن جب یہی عورت شادی کے بغیر کسی سے تعلق قائم کرتی ہے تو یہی عورت فاحشہ اور زانیہ کہلاتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ شادی اور بغیر شادی، آپ جانتے ہیں اس بات کو۔ اور
اللہ کے نبی علیہ السلام نے شادی کرنے کی ترغیب کی اور اس کے بارے میں فرمایا النکاح نصف الایمان کہ نکاح تو آدھا ایمان ہے. لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ اسلام نے اس کا سادہ سا طریقہ بتلایا ہے کہ چند لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور مرد عورت کے سامنے خطبہ مسنونہ ہو اور لوگوں میں اس کی تشہیر ہو جائے تو نکاح خطبہ پڑھا کے نکاح کرا دیا جائے. عورت اور مرد کو نکاح کے بندھن میں شادی کے بندھن میں باندھ دیا جائے. صرف اتنا مختصر سا طریقہ. لیکن آج ہمارے اس معاشرے نے شادی کو بربادی تک پہنچا دیا. آج اگر اس شادی کو بربادی کا نام دے دیا جائے تو کوئی بیجا نہیں ہوگا. ہمارے زمانے کی شادیاں، ہمارے زمانے کی نکاح یہ صرف اور صرف ہم نے ہندوؤں سے جو ان کا رسم ہے ان سے ہم نے لے لیا ہے اور انہی کے رواج کو ہم نے اپنے معاشرے کے اندر داخل کر لیا ہے. اسلامی نکاح کے اندر نہ تو کوئی جہیز ہے، نہ بارات ہے، نہ منگنی ہے. صرف یہ ہے کہ میاں بیوی کو، مرد اور عورت کو شادی کے بندھن میں باندھ دیا جائے. صرف یہ اتنا سا طریقہ ہے اور شادی کے بعد مرد عورت کے تمام جائز اخراجات کو پورا کرے. یہ اسلامی طریقہ ہے. لیکن آج ہم نے شادی کو کیا سے کیا بنا دیا. ہمارے زمانے کی شادیاں آج یہ نمائش ہے، دکھلاوا ہے. ہم شادیاں کراتے ہیں تو ہمارا مقصود دکھلانا ہوتا ہے، ہمارا مقصود عزت دکھلانا ہوتا ہے کہ ہماری عزت ہو جائے گی، ہمارا نام ہو جائے گا. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارا نام وام انسان اگر شادی بیاہ کے اندر کتنا ہی خرچ کر لے بدنامی کے سوا کچھ نہیں ہوتا. میں آپ کو بتلاؤں ایک واقعہ. ایک مالدار نے بڑی دھوم دھام سے اپنی بیٹی کی شادی کرائی اور شادی میں اتنا خرچ کیا کہ جتنے بھی باراتی آئے تھے تمام کو ایک اشرفی دیا. جتنے بھی باراتی آئے تھے تمام کو ایک اشرفی دیا. اور اس نے اپنے من میں خیال کیا کہ میں تو اپنی بیٹی کا شادی بڑے ہی دھوم دھام سے کرا رہا ہوں، بڑی عزت اور شہرت کے ساتھ کرا رہا ہوں. میری بیٹی کی شادی تو ایسی ہے جیسے کہ آج سے پہلے کسی نے ایسی شادی کرائی ہی نہیں. ہوتا کیا ہے کہ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ ہر جگہ باراتیوں میں تو آج میرا ہی تذکرہ ہو رہا ہوگا، چلو جا کر کسی گاڑی میں کان لگا کر سنتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب وہ یہ خیال لے کر کہ آج میری تو ہر جگہ چرچا ہو رہا ہوگا، چنانچہ جب وہ گاڑی کے پاس جاتا ہے، باراتیوں کے پاس جاتا ہے تو اس خیال کو لے کر جاتا ہے کہ وہاں بھی میری تعریف ہو رہی ہوگی. لیکن جاتا ہے تو وہاں اس کا کوئی تذکرہ نہیں. دوسری گاڑی کے پاس جاتا ہے، وہاں بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں. تیسری گاڑی کے پاس جاتا ہے تو وہاں دیکھتا کیا ہے کہ دو شخص اس کا تذکرہ کر رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اس نے کئی دھوم دھام کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرائی ہے اور اس نے تو ایک اشر کے ہر باراتی کو دیا ہے. کتنا نام اس نے کمایا ہے. لیکن وہاں پر دوسرا شخص یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ارے جاؤ، یہ تو اتنا بخیل ہے کہ صرف ایک اشر بھی دیا ہے، اگر دو اشر بھی دے دیتا تو اس کا کیا ہو جاتا. میرے دوستوں، کہنے کا مقصود یہ ہے کہ شادی بیاہ کے اندر جتنے بھی خرچ کیا جائے نام کچھ نہیں ہوتا سوائے بدنامی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مالدار کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مالدار نے اپنی بیٹی کی شادی کرائی تو اس نے شادی کے اندر اپنی بیٹی کو جہیز کے اندر کوئی خاص سامان نہیں دیا، بلکہ ایک قرآن مجید دیا اور 2-3 ایسے سامان دے دیے. نہ تو کوئی برتن دیا، نہ کپڑے دیے.
اس نے اپنی بیٹی کی شادی میں کوئی زیادہ خرچ نہیں کیا. اس نے لوگوں سے کہا کہ میرا مقصود تو بہت سارا خرچ کرنا تھا. میں نے تو سوچا یہ تھا کہ اپنی بیٹی کی شادی بڑی دھوم دھام کے ساتھ کراؤں گا، لیکن میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں جتنا بھی خرچ کروں گا میرا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میری بیٹی کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں نے تو یہ سوچا تھا کہ 1,00,000 روپے کی اپنی بیٹی کی شادی کراؤں گا، دھوم دھام سے شادی کراؤں گا، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ ان پیسوں کو اپنی بیٹی کے نکاح میں خرچ نہ کر کے اپنی بیٹی کے نام کر دوں گا، اپنی بیٹی کے زمین جائیداد میں یہ پیسے خرچ کر دوں گا. ہوتا ایسا ہی ہے کہ اس نے وہ پیسے خرچ نہ کر کے اپنی بیٹی کے نام 1,00,000 روپے کی زمین کر دیتا ہے. وہ پیسے خرچ نہیں کرتا بلکہ سارا کا سارا پیسہ جتنا اسے خرچ کرنا ہوتا ہے تمام اپنی بیٹی کو دے دیتا ہے. لوگوں سے کہتا ہے کہ میرا مقصود تو یہی تھا کہ میں خرچ کرتا، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ یہ خرچ کر کے کوئی فائدہ نہیں، لوگ میری عزت نہیں کریں گے بلکہ میری بدنامی ہی کریں گے. ہوتا ایسا ہی ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کے نکاح میں اپنی بیٹی کو جہیز میں 1,00,000 کی زمین دے دی. تو میرے دوستو، مقصود یہی ہے کہ شادی بیاہ کے اندر زیادہ خرچ نہ کی جائے، لیکن آج ایک معاملہ اسلامی کردار کو مغربی تہذیب نے جو نقصان پہنچائے ہیں اور جو اسلحے اسلامی معاشرے کو برباد کرنے کے لیے تیار کیے ہیں، انہی معاشرے میں سے، انہی ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ایک جہیز ہے. آج ہماری ماؤں اور بہنوں پر ایک طرف یہ ظلم کیا جاتا ہے کہ جہاں پر ہماری مائیں اور ہماری بہنیں جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے تو اسی وقت سے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع ہو جاتے ہیں. خدا کی زمین اپنی وسعت اور کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو جاتی ہے. ایک طرف لڑکی کی اٹھتی ہوئی جوانی ہوتی ہے تو دوسری طرف پڑوسوں کی چمی کوئیاں ہوتی ہے، تو تیسری طرف جب والدین اس گلاب کے پھول کو سجانے کے لیے، جب والدین اپنی اس لڑکی کی شادی کے لیے جب کسی لڑکے کا تلاش کرتی ہیں تو جہیز کا مطالبات ان کے ارادوں کو وہی مسمار اور ہاتھ میں ملا کر رکھ دیتے ہیں. آج جب کوئی والدین اپنی بیٹی کا نکاح کرانا چاہتا ہے تو لڑکی والوں کی طرف سے جہیز کے سلسلے میں مطالبات مانگ پہ مانگ ہوتی جاتی ہے. میرے بھائیوں، یاد رکھیں، میں یہ بات کہہ کے صرف اپنی باتوں کو ختم کر رہا ہوں. یاد رکھیں، جو انسان جہیز کا مطالبہ کرتا ہے، جو انسان تلک کا مطالبہ کرتا ہے، یاد رکھیں وہ اسلامی معاشرے سے ہٹ کر جہیز کا مطالبہ کرتا ہے، وہ قرآن کے خلاف مطالبہ کرتا ہے. جو انسان جہیز کا مطالبہ کرتا ہے وہ قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا نہیں چاہتا، وہ حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا نہیں چاہتا، کیونکہ جہیز کا مطالبہ کرنا یہ اسلام کے خلاف ہے. یہی نہیں، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ جو شخص جہیز کا مطالبہ کرتا ہے تو اسلامی معاشرے میں ہی نہیں بلکہ سماج میں بھی وہ سب سے بڑا ذلیل سمجھا جاتا ہے، وہ سب سے بڑا ذلیل اور سب سے بڑا بد کردار سمجھا جاتا ہے. اس کو معاشرے کے اندر کوئی عزت نہیں دی جاتی بلکہ سب سے بڑا اسے ذلیل سمجھا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی قرآن سے ہٹ کر، حدیث سے ہٹ کر، نبی کے احکامات سے ہٹ کر، اللہ کے فرمانات سے ہٹ کر اپنی زندگی کو گزارنا چاہتا ہے. اسے اللہ کی رازقیت پر یقین نہیں، اسے اللہ کی خالقیت پر یقین نہیں، اسے اس پر یقین نہیں کہ اللہ میرا خالق ہے، اللہ میرا رازق ہے، اللہ رزق
رزق دینے والا ہے، اللہ عطا کرنے والا ہے، اللہ دینے والا ہے، اسے اس بات پر یقین نہیں، اسی لیے وہ لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ کرتا ہے۔ قرآن حدیث صحیح الفاظ میں کہتا ہے کہ جو شخص جہیز کا مطالبہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر نفرت کو پیدا فرما دے گا۔ جو شخص جہیز کا مطالبہ کرتا ہے جب شادی ہو جاتی ہے، میرے بھائیوں بزرگوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی کے بعد دو خاندانوں میں جن میں محبت ہونی چاہیے تھی نفرت پیدا ہو جاتی ہے، عداوت پیدا ہو جاتی ہے، دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، ان کے اندر کوئی دوستی کوئی محبت نہیں ہوتی بلکہ ان کے اندر عداوت اور ہر وقت دشمنی اور جھگڑا ہر وقت چلتی رہتی ہے۔ میرے دوستو اتنا ہی نہیں بلکہ شادی کے بعد جو اولاد ان سے پیدا ہوتی ہے جنم لیتی ہے وہ اولاد بھی بددین اور دین سے ناواقف پیدا ہوتی ہے۔